کارل ہسن کی جان کو اس وقت خطرہ ہے، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اسے اٹھایا جا سکتا ہے، اسے مارا جا سکتا ہے، مروایا جا سکتا ہے۔ پہلی تو بات، آپ نے یہ جو گیٹ اپ اپنایا ہے شف شف سرکار کا، اور ان کی طرح جو ہے آپ نے تسبیح اٹھا کے اور شف شف کر کے آپ نے دم کیا ہے، یہ ان کی بے حرمتی ہے، ان کی آپ نے گستاخی کی، جھگڑے پہ اور جو ہے فساد پہ ختم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ جب بندہ سامنے آئے گا اس کو مار دیں گے، اس کو نقصان پہنچائے گے، کچھ بھی کر سکتے، مذہبی جنونی تھا، اس نے نقصان پہنچا دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کلپ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارل ہسن اور شف شف سرکار کا سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جو ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کارل ہسن سچ پہ ہیں یا پھر حق خطیب شف شف سرکار جو ہے وہ حق سچ پہ ہیں۔ لوگوں کو اس چیز کا بڑی بےتابی سے انتظار ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے کب ہوگا اور یہ دنگل کب لگے گا، تو ہم دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، کارل ہسن کی جان کو اس وقت خطرہ ہے، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اسے اٹھایا جا سکتا ہے، اسے مارا جا سکتا ہے، مروایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اب کارل ہسن کو فرض کریں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی اٹھاتا نہیں ہے، تو پھر بھی جو ہے جس دن یہ دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھیں گے اس دن ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ مکمل پلاننگ کر لی گئی ہے، جال بن لیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کارل ہسن نے ان کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ میں جو ہے وہاں آنے کے لیے تیار ہوں آپ کے پاس، شف شف سرکار کے پاس، لیکن میری ٹیم جو آئے گی ان کی جو ہے زندگی کی گارنٹی جو ہے وہ آپ مجھے دے دیں تو میں آ جاتا ہوں، باقی اپنی گارنٹی جو ہے وہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ میرا محافظ ہے۔ تو اب جو ہے 14 تاریخ کا جو ہے وہ ٹائم بنا ہے جی دونوں فریقین کے درمیان، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں براہ راست جو ہے کوئی حق خطیب نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے براہ راست اپنے کسی چینل پہ آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے یہ پیغام دیا ہے۔ یہ ایک تیسرا بندہ ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہے یا اس گیم کا حصہ دار ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اس چیز کو سارا کچھ کروانے والا ہے، اور آگے چل کے آپ سمجھیں گے کہ کیسے یہ مکمل ایک گیم چلائی جا رہی ہے۔ ایک یوٹیوبر ہیں اویس ربانی، یہ جتنا بھی معاملہ جب چل رہا تھا، کارل ہسن بار بار اپنے یوٹیوب چینل پہ آ کے پروگرام کر کے ٹی وی پہ حق خطیب شف شف سرکار کو چیلنج کر رہے تھے اور ان کے ٹرکس جو ہیں ان کو بے نقاب کر رکھے تھے۔ اسی دوران یہ اویس ربانی صاحب آتے ہیں، اپنے چینل پہ ویڈیو ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی تو بات، آپ نے یہ جو گیٹ اپ اپنایا ہے شف شف سرکار کا، اور ان کی طرح جو ہے آپ نے تسبیح اٹھا کے اور شف شف کر کے آپ نے دم کیا ہے، یہ ان کی بے حرمتی ہے، ان کی آپ نے گستاخی کی ہے، یہ نہ کریں۔ اور دوسرا جو ہے میں آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کرواتا ہوں، میں آپ دونوں کو بٹھاتا ہوں اور بٹھا کے بات کروا لیتا ہوں، آپ کا میچ ڈلوا دیتا ہوں، تو آپ اپنے سامنے جو ہے بیٹھ کے بات کر لیں۔ وہ کہتا ہے جی 14 تاریخ جو ہے 14 فروری جو ہے وہ ڈیٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دن جو ہے کارل ہسن آ جائیں اور میں حق خطیب شف شف سرکار کے ساتھ ان کی جو ہے ملاقات کرواتا ہوں اور وہاں جا کے ان کے سامنے جو بھی بات کرنی ہے کر لیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بندہ جو ہے اویس ربانی، یہ شف شف سرکار کا بہت خاص نزدیکی بندہ، چمچہ کڑچھا آپ کہہ لیں تو وہ بھی جائز ہے، یعنی کہ اس کا ایک خاص چمچہ ہے، وہ یہ بات کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ ایک تیر سے اس وقت دو شکار کرنے کے چکر میں ایسا یہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اویس ربانی نے ویڈیو بنائی تھی جب مسئلہ چلا تھا مرزا محمد علی انجینئر جو ہیں جیلم والے، ان کا اور مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، ان کا مسئلہ چلا تھا آپس میں، ایسے یوٹیوب چینلز پہ ایک دوسرے کے خلاف وہ ویڈیوز ڈال رہے تھے، تو جو ہے ان کا مناظرہ کروانے کے لیے اویس ربانی داخل ہوا اس چیز میں۔ تو اویس ربانی نے ایک ڈیٹ دے دی حنیف قریشی صاحب کو کہ آپ فلاں ڈیٹ کو آ جائیں تو میں آپ کا مناظرہ کروا دیتا ہوں۔ اچھا، اویس ربانی حنیف قریشی صاحب کو لے کے پہنچ جاتا ہے جیلم، مرزا محمد علی انجینئر جو ہیں ان کی اکیڈمی کے باہر۔ اچھا، وہاں مرزا جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے، نکلتے کوئی نہیں۔ مرزا کا کہنا یہ تھا کہ میں جو ہے مناظرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مناظرہ جب بھی ہوتا ہے وہ صلح پہ یا محبت پہ، یا جو ہے جو بندہ غلط ثابت ہو جائے وہ غلطی مان لے، اس پہ ختم نہیں ہوتا، جھگڑے پہ اور جو ہے فساد پہ ختم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک چیز پتہ ہے کہ اس کا نقصان ہے، آخر میں فساد پھیلے گا، تو فساد سے بچنا چاہیے، لہذا میں جو ہے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ باہر نہیں آتے، وہ کسی سے بات بھی
نہیں کرتے، بعد میں یہ وضاحت دیتے ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ، یا وہاں پہ باہر کھڑے ہو کے ویڈیوز بناتے ہیں، اور جو ہے یہ اویس ربانی صاحب اور دوسرے جو حنیف قریشی صاحب ہیں وہ اپنے چینل پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں کہ ہم نے جو ہے جلم فتح کر لیا، ہم نے جو ہے مرزا کو بھگا دیا، مرزا باہر نہ نکلا، ہم جیت گئے، مطلب ایسے جو ہے وہ ویڈیوز ڈالتے ہیں۔ کون جیتا تھا کون ہارا تھا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہاں پہ مناظرہ نہ ہوا، حنیف قریشی صاحب کو اویس ربانی صاحب جو ہے واپس بھیج دیتے ہیں، مرزا صاحب باہر نہیں آتے۔ ان دونوں کے اس جھگڑے کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اویس ربانی۔ اویس ربانی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کی ویورشپ بڑھ جاتی ہے، اس کے سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا وہ چسکا لگا ہوا، اب اس نے اس موقع کو کیچ کیا ہے۔ اچھا یہ ایک تیر سے دو شکار کیسے کرنے والا ہے؟ ایک تو وہ حق خطیب کا خاص بندہ ہے، ان کا چمچہ ہے، ایک تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسرا جو ہے اس معاملے میں اس کی ویورشپ بڑھے گی۔ اچھا اب یہ ہونے کیا والا ہے؟ اب ادھر سے اویس ربانی جو ہے وہ کیا رکھے ہیں، میں آپ کو بٹھا دیتا ہوں، ان کے ساتھ ملاقات کروا دیتا ہوں، آپ آپس میں بیٹھ کے جو بھی بات چیت ہے وہ طے کر لیں، اپنے جو ٹرکس ہیں آپ نے اگر وہ کر کے دکھانے اور ان کو آپ نے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو وہ آپ وہاں جا کے کر لیں۔ اور ادھر سے کیا تیاری کی جا رہی ہے کہ جو شف سرکار ہیں وہ اپنے جو مرید وہاں پہ آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں جو ان کو مرشد مانتے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں جسے آپ مرشد مانتے ہیں دل سے، چاہے سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ جب آپ کو ایک بات کہتا ہے تو وہ آپ سچے دل سے مانتے ہیں، وہ سچ سمجھتے ہیں، تو مرشد کی بولی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ شف سرکار لوگوں میں کیا کیا رکھے ہیں کہ کسی کو ہم سے چاہے ہزار اختلاف ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب کوئی ختم نبوت پہ بات کرے گا ہم جو ہے بات نہیں کرنے دیں گے، اور جو انگلی کوئی اٹھائے گا ہم وہ انگلی کاٹ لیں گے، ہم وہ بالو کاٹ لیں گے۔ تو یہاں ختم نبوت کی تو بات ہی کوئی نہیں کی کسی نے، مطلب وہ اقرار الحسن کو یعنی کہ جو خود سید ہیں، جو خود ایک بہت اچھے یعنی کہ انسان ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی گستاخ ہیں، کوئی یعنی کہ اچھا شخص نہیں ہے، اس نے کوئی گستاخی کی ہے، یا ختم نبوت پہ خدا نہ خواستہ حملہ کرنے کے لیے آ رکھا ہے۔ اس چیز کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رکھا ہے۔ جب ایک مرشد جو ہے اپنے لوگوں کو ذہن میں یہ چیز ڈالتا ہے تو وہ میرا خیال ہے وہ جب بندہ سامنے آئے گا اس کو مار دیں گے، اس کو نقصان پہنچائے گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ان حالات میں جب اقرار الحسن وہاں پہ جائیں گے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو نقصان پہنچنے کے بعد جو ہے وہ نام دے دیا جائے گا کہ مذہبی جنونی تھا، اس نے نقصان پہنچا دیا، تو حق خطیب صاحب جو ہے سائڈ پہ ہو جائیں گے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کلپ دیکھیے۔ مخالفت اپنی جگہ ہے، یاد رکھ تجھے میری ذات سے کوئی تکلیف ہے، ہزار بار تو کہے میں سہنے کے لیے تیار ہوں، کروڑ بار تو کہے میں تیار ہوں، لیکن کہیں بھول کے تاجدارے ختم نبوت کی بات نہ کر دینا، کہیں منکر والی بات نہ کر دینا، کیونکہ حضور ہماری جان سے بھی ہمیں پیارے۔ آپ نے سنی حق خطیب کی باتیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا جال ہے جو بچھایا جا رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ کچھ جو ہے غلط ہونے والا ہے اقرار الحسن کے ساتھ، تو اقرار الحسن کو احتیاط کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے جو بھی فیصلہ کرنا ہو وہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ انہوں نے تو بس ایک بیان دیا تھا تو ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا تھا، تو ایک بندہ سامنے آ کے کھلے عام چیلنج کر رکھا ہے، تو اس کے لیے یہ بندہ، یہ شخص، اس کے چیلے کس حد تک جا سکتے ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک مکمل جو ہے پلاننگ کی جا رہی ہے، اس بندے کے گرد جو ہے اقرار الحسن کے گرد جو ہے ایک جال بنا جا رکھا ہے، ایک ماحول بنایا جا رکھا ہے کہ یہ جو ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ کوئی جو ہے ختم نبوت پہ حملہ کرنے آ رکھا ہے۔ تو جب ایسا کوئی ماحول بنایا جائے گا تو خدا نخواستہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اقرار الحسن جو ہے خود سید ہیں، آپ اور میں تو جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا ذہن بنایا جا رکھا ہے وہ لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ پاک جو ہے دونوں فریقین جو ہیں ان کو نقصان سے بچائے، اور جو حق پہ ہے اس کو سامنے لائے، اور قوم کو پتہ چلے کون حق پہ ہے، کون سچ پہ ہے، اور کون جو ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال رہا ہے۔ تو ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، آپ نے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔